نے 128 لاہور کے بیلٹ پیپرز کے کاؤنٹر فائل کی فراہمی سے متعلق کیس کا اہم فیصلہ۔ الیکشن کمیشن کا کاؤنٹر فائلز فراہم نہ کرنے کا حکم نامہ کالعدم قرار۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ حکومت کی جانب سے مہنگائی کے ستائے شہریوں کے لیے ریلیف کا امکان۔ 1 ستمبر سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 3 روپے فی لیٹر تک کمی کا امکان۔ آئندہ 15 روز کے لیے پیٹرول کی فی لیٹر قیمت 3 روپے تک کم ہونے کا امکان۔ 1 ستمبر سے ہائی اسپیڈ ڈیزل کی فی لیٹر قیمت میں 2.5 روپے تک کمی کا اعلان۔ مٹی کا تیل 1.5 روپے، لائٹ ڈیزل 2 روپے فی لیٹر سستا ہونے کا امکان۔ اوگرا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں سے متعلق سمری آج حکومت کو بھجوائے گی۔ گزشتہ 2 ہفتوں میں عالمی مارکیٹ میں قیمتوں میں کمی ریکارڈ کی گئی۔ پی ٹی آئی نے ناقص پالیسیوں سے عوام کو مہنگی بجلی اور مہنگائی کی دلدل میں دھکیلا۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف لاہور میں پارٹی اجلاس سے خطاب، کہا نون لیگ ہی عوام کو بجلی کے بھاری بلوں سے نجات دلائے گی۔ نون لیگ واحد جماعت ہے جو مشکل وقت میں عوام کو ریلیف دینا چاہتی ہے۔ بجلی بلوں معیشت کی مضبوطی کے لیے جو کرنا پڑا کریں گے۔ معیشت کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنا اولین ترجیح ہے۔ گھریلو صارفین کو ریلیف دیا، اب صنعت کاروں کے لیے ریلیف تلاش کر رہے ہیں۔ اجلاس میں وزیر اعظم شہباز شریف، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز، وفاقی اور صوبائی وزراء سمیت دیگر سینئر قیادت کی شرکت۔ ملکی سیاسی اور معاشی صورتحال پر مشاورت۔ سمندری طوفان کراچی اور ساحلی پٹی سے دور ہونے لگا۔ بحیرہ عرب کے شمال مشرق میں 200 کلومیٹر دور موجود مغرب کی جانب بڑھنے لگا۔ کراچی میں طوفان کے زیر اثر تیز بارش۔ بدین، ٹھٹھہ، سجاول، حیدرآباد، ٹنڈو محمد خان میں بھی تیز ہوائیں اور جھکڑ چلنے لگے۔ سمندر میں شدید طغیانی جاری رہے گی۔ ماہی گیروں کو سمندر سے واپس بلا لیا گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق طوفان پاکستانی ساحلوں سے براہ راست ٹکرانے کا خطرہ نہیں۔ کراچی میں حالیہ بارشوں نے شہر کی سڑکوں کا نقشہ بدل دیا۔ بیشتر مقامات پر پانی جمع، شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا۔ کراچی کے علاقے آرام باغ میں گھر کی سیڑھیاں گر گئیں، 7 افراد کو بحفاظت نکال لیا گیا۔ فیڈرل بی ایریا بلاک 16 میں درخت کے نیچے آ کر شہری جاں بحق۔ جہلم میں طوفانی بارشوں سے سیلابی صورتحال۔ بارش نے دینا، سہاوا، جہلم کے بیشتر علاقوں میں تباہی مچا دی۔ ضلع بھر کے 6 سے 7 چھوٹے بڑے گاؤں شدید متاثر۔ گلیاں محلے پانی میں ڈوب گئے، گھروں میں پانی داخل، گاڑیاں بھی ڈوبی ہیں۔ سینکڑوں لوگوں کے گھروں کی چھتیں اور دیواریں گر چکیں۔ گجرات کے بھمبر نالہ میں طغیانی، پانی متعدد دیہات میں داخل۔ نالے میں 19 سالہ نوجوان ڈوب گیا۔ سیلاب سے متاثرہ افراد نے سرگودا روڈ پر پناہ لے لی۔ سیلاب متاثرین کا علاقے کو آفت زدہ قرار دینے کا مطالبہ۔ 60 افراد کے سیلابی ریلے میں پھنسنے کی اطلاع پر پاک فوج نے بروقت ضروری اقدامات شروع کر دیے۔ پاک فوج کے امدادی دستوں نے متعدد افراد کو بحفاظت نکال کر نوگرہ پرائمری اسکول منتقل کر دیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات تارڑکا دی ڈپلومیٹ جریدے میں شائع ہونے والے مضمون پر رد عمل۔ کہا جریدے نے اپنے آرٹیکل میں پاکستان کے دیرینہ دوست چین کے ساتھ تعلقات کو خراب کرنے کی ناکام کوشش کی۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی پر اس طرح کے حملے کامیاب نہیں ہوں گے۔ آرٹیکل میں دیا گیا تاثر غلط ہے، بے بنیاد اور گمراہ کن ہے۔ آرٹیکل پاکستان کے عوام کے جذبات کی عکاسی نہیں کرتا۔ پنجاب میں عوام کو بجلی بلوں میں ریلیف کی تفصیلات جاری کر دی گئیں۔ لاہور، ملتان، فیصل آباد، گجرانوالہ اور اسلام آباد کی 5 بجلی کمپنیز کے 35,16,877 صارفین کو ریلیف دیا گیا۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کہتی ہیں پنجاب کے عوام کو ریلیف کی فراہمی کے لیے 46 ارب روپے کی رقم مختص کی گئی ہے۔ لیسکو کے 8,40,000، میپکو کے 6,53,883، فیسکو کے 5,06,139 صارفین کو ریلیف ملا۔ گیس گو اور آئی ایس کو کے 15 لاکھ سے زائد صارفین کو بھی ریلیف دیا گیا۔ سیکیورٹی فورسز کی قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کہتے ہیں امن و امان صوبے کا بڑا مسئلہ ہے، تنقید کرنے کی بجائے عملی کام کریں۔ عوام نے ترقیاتی کاموں کی چوکیداری کرنی ہے۔ پورے صوبے کی عوام کو کہتا ہوں آپ حکومت کی ٹیم بنیں، بجلی اور لوڈ شیڈنگ صوبے کا کام نہیں۔
خیبر پختونخوا میں پولیس اہلکاروں کو سرکاری یونیفارم کے لیے الاؤنس دینے کا فیصلہ۔ پولیس اہلکاروں کو ماہانہ 700 یا سالانہ 8,500 روپے الاؤنس دیا جائے گا۔ ذرائع کے مطابق پولیس اہلکار نجی سٹور سے یونیفارم خرید سکیں گے۔ پولیس بجٹ پر بوجھ کم کرنے کے لیے یونیفارم نہ دینے کی حکمت عملی اپنائی گئی۔ پولیس کا قائم سینٹرلائزڈ نظام پولیس کو یونیفارم دینے میں ناکام رہا۔ پولیس کو یونیفارم نہ دینے سے لاجسٹک برانچ پر بوجھ کم ہو جائے گا۔ دوحہ سے فلپائن جانے والی پرواز کی کراچی ایئرپورٹ پر ہنگامی لینڈنگ۔ ترجمان سول ایوی ایشن کے مطابق 39,000 فٹ کی بلندی پر قطر ایئر ویز کے طیارے میں شدید خرابی پیدا ہوئی۔ پائلٹ نے میڈے کی کال دی اور کراچی میں فوری ہنگامی لینڈنگ کی اجازت مانگی۔ اجازت ملنے کے بعد طیارہ کراچی کے جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر بحفاظت لینڈ کر گیا۔ طیارے میں سوار 187 مسافروں کو لاؤنج منتقل کر دیا۔ نے 128 لاہور کے بیلٹ پیپرز کے کاؤنٹر فائل کی فراہمی سے متعلق کیس کا اہم فیصلہ۔ الیکشن کمیشن کا کاؤنٹر فائلز فراہم نہ کرنے کا حکم نامہ کالعدم قرار۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ این اے 128 لاہور کے بیلٹ پیپرز کے کاؤنٹر فائل کی فراہمی سے متعلق کیس کا اہم فیصلہ۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے تحریری فیصلہ جاری کر دیا ہے۔ الیکشن کمیشن کا کاؤنٹرز فائلز فراہم نہ کرنے کا حکم نامہ کالعدم قرار۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے تحریری فیصلہ جاری کر دیا ہے۔ این اے 128 لاہور کے بیلٹ پیپرز کے کاؤنٹرز فائل کی فراہمی سے متعلق کیس کا اہم فیصلہ۔ الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف درخواست منظور کی جاتی ہے۔ الیکشن کمیشن کا کاؤنٹرز فائلز فراہم نہ کرنے کا حکم نامہ کالعدم قرار۔ الیکشن کمیشن کا 26 اپریل 2024 کا فیصلہ کالعدم قرار دیا جاتا ہے۔ یہ فیصلہ سنایا گیا ہے۔ الیکشن کمیشن کا کاؤنٹر فائلز کی فراہمی سے متعلق قانون اور عدالتی فیصلے کی روشنی میں فیصلہ۔ این اے 128 بیلٹ پیپرز کی کاؤنٹر فائل فراہم نہ کرنے کا حکم کالعدم قرار دے دیا گیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے تحریری فیصلہ جاری کر دیا ہے۔ چیف عامر فاروق نے یہ تحریری فیصلہ جاری کیا ہے۔ این اے 128 لاہور کے بیلٹ پیپرز کے کاؤنٹرز فائل کی فراہمی سے متعلق کیس کا اہم فیصلہ سنا دیا گیا۔